السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 34 محرمات نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ وعن المغیرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم، بے شک اللہ نے تم پر حرام کر دیا، عقوق الامہاتی، ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی، ووعد البناتی، اور بیٹیوں کا زندہ درگور کرنا، ومنعا، اور بخل کرنا، وہاتی، اور گداگری کرنا، لاؤ مجھے دو، وکریہ لکم قیل وقال، اور قیل و قال منع کر دیا گیا، وکثرت السؤال، زیادہ سوالات کرنا منع کر دیا گیا، وإضاعۃ المال، مال ضائع کرنے کو ناپسند کیا گیا۔ اب اس حدیث میں کچھ معاشرتی برائیوں، معاشی مفاسد کو حرام قرار دیا اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ میں نے آپ کو بالکل حدیث کے شروع میں بھی بتایا تھا کہ یہ اصل میں جتنی احادیث ہیں یہ ساری کی ساری ایک ویلفیئر کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بتائی گئی ہیں۔ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ کس چیز کو اختیار کرنا ہے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے، اور کس چیز سے خود کو روکنا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری ممنوعات میں سے ہیں، حرام چیزیں ہیں، کبائر میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ کس کس چیز کو؟ اب حرام کاموں کی ایک لسٹ دے دی گئی، ماؤں کی نافرمانیاں، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، بخل کرنا، گداگری کرنا، قیل و قال کرنا، اور کثرت سوال، اور مال کو ضائع کرنا، اسراف کرنا۔ تو اس کو اب ہم دیکھتے ہیں شروع سے۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان کو لیتے ہیں۔ نمبر 1 پہ حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی۔ ماؤں کی نافرمانی، دیکھیں درجہ تو پیرنٹس کا بہت بڑا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کا حکم دیا ہے، وہاں پہ ساتھ ہی جو اگلا رشتہ اللہ نے اس لسٹ میں درج کیا ہے حسن سلوک اور فرما برداری کے حوالے سے، وہ والدین کا ہے۔ کہ والدین کے ساتھ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن کے اندر اور احادیث میں بے شمار آیات، بے شمار احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار تعلیمات والدین کے ساتھ حسن سلوک پر مبنی ہیں، لیکن یہاں پر والدین میں سے بھی ماں کا درجہ زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا گیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ والد کی نافرمانی کی جا سکتی ہے، نہیں، وہ بھی نہیں کی جا سکتی۔ جیسے میں نے آپ کو بالکل اب شروع میں بتا دیا کہ دونوں کی اطاعت، دونوں کی فرما برداری، دونوں کے ساتھ سعادت مندی کا رویہ اختیار کرنا ایک بچے یا بچی، بندہ مومن کے لیے لازم چیز ہے، یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی گناہ کبیرہ والدین کے ساتھ نافرمانی، دونوں کے ساتھ نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک؟ اس کو تو ایک سائیڈ پہ رکھے نا۔ اب اس گناہ کبیرہ میں سے بھی ورسٹ ہو جاتی ہے صورتحال ماؤں کے ساتھ، یعنی آلریڈی ایک گناہ کبیرہ حرام گناہوں کی لسٹ میں شامل ہے،
لیکن اس میں بھی ایک چیز ورسٹ ہو جاتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ، بہت سارے گناہ ہیں، حرام گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن ان میں سے شرک جو ہے نا وہ ورسٹ ہے. ایسے ہی نافرمانی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن ماں کی نافرمانی ورسٹ ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر والدین کی نافرمانی کرنے والے کے 100 نمبر کٹنے ہیں تو جہاں کوئی ماں کی نافرمانی کرے گا اس کے 200 نمبر کٹیں گے. بات سمجھانے کے لیے میں نے کیا نا آپ کو. ماں کی نافرمانی، ان کی خدمات کی احسان فراموشی، اس لیے اللہ نے منع کیا. ماں نے جس تکلیف میں مبتلا ہو کر، قرآن میں ایک جگہ پہ آیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا کہ ماں نے جو اس کو پہلے اس کو پیٹ میں رکھا، پھر اس کو جنم دیا، پھر اس کی پرورش کی، اس کو بڑا کیا، وہ جو اس کا پورا ٹائم پیریڈ گزرا ہے نا، ڈے 1 کی پریگننسی سے لے کر اس بچے کو بڑا کرنے تک، جس فیز سے وہ گزرتی ہے والد نہیں گزرتا. جس ذہنی، جسمانی، روحانی دباؤ، پریشر سے وہ گزرتی ہے، جس تکلیف، کمزوری سے وہ گزرتی ہے، والد اس کمزوری سے نہیں گزرتے. والد اگرچہ بچے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، دھوپ میں، بارش میں، سردی میں، گرمی میں، تنگی حالات ہے، مشکل حالات ہے، وہ کما کے رزق حلال ان کے لیے لے کر آ رہے ہیں، اچھی ان کی کیئر کر رہے ہیں، شفقت کا معاملہ کر رہے ہیں. ان کی بھی جو خدمات ہیں، ان کے جو احسانات ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں. لیکن والدہ کے احسانات اللہ نے قرآن میں مینشن کر دیا کہ حملتہ امہ وہنن، ان کی ماں جو ہے وہ ان کو تکلیف اٹھا کر وہ اس کو پر جنم دیتی ہے، پھر وہ دودھ پلانے کی مدت، پھر یہ پھر وہ. اللہ نے ماں کی خدمت کی، ماں کی کیئر کی، ماں کی مشکل کی قدر کی ہے. دیکھیں اللہ نے یہاں پر کلیئر کر دیا کہ حقوق الامہات بڑے بڑے گناہوں میں سے اللہ نے حرام قرار دے دیا. اور پھر انسانی محبت کے پیش نظر اس نے اتنی مشقت اٹھائی ہے، اس کا درجہ بہت ہائی ہے. والدہ کا درجے کے بارے میں حدیث کے حوالے سے کہ ماں سے بھی والد کے سے زیادہ ماں کا درجہ. حدیث میں کیا آتا ہے کہ آدمی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں. انہوں نے کہا کہ پھر کون؟ آپ نے پھر فرمایا تیری ماں. اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے کہا چوتھی بار تیری ماں، تیرا باپ. 3 دفعہ آپ نے کہا تیری ماں اور چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا تیرا باپ. تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ ماں کا درجہ باپ سے کہیں زیادہ ہے. قرآن میں سورہ احقاف کے اندر آتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت سے پیٹ میں رکھا اور جنم دیا. گویا یہ جو حمل، وضع حمل، رضاعت کی تکلیف ہے، اگرچہ والد بھی ماں کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اچھا والد اچھے گھرانوں کے اندر، لیکن یہ سب کچھ اکیلے والدہ نے ہی جھیلنا ہوتا ہے. یہ خاص طور پر معاملات ہوتے ہیں. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جہاں تک ادب و احترام کا تعلق ہے، باپ بھی حقدار ہے، لیکن حسن سلوک اور خدمت کے لحاظ سے والدہ کا درجہ زیادہ ہے. اب اس میں اگر دونوں میں ٹائی بڑھ جاتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ ماں کو دیکھنا ہے یا باپ کو چننا ہے. یعنی اللہ نہ کرے بعض دفعہ گھروں میں ایسی صورتحال بن جاتی ہے، تو وہاں پہ ماں کا احترام بہرحال باپ سے 3 گنا زیادہ کرنا ہوگا، ماں کو دیکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ بھی ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کر اس کو حج کروایا. کہاں سے وہ نکلا سفر کے اوپر اور کہاں آیا سفر کر کے اور حج کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اس نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس نے تو اس کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا کہ جب وہ رات کو بستر اس نے گیلا کیا، ماں نے اٹھ کے رات کو اس کو چینج کیا اور دودھ پلایا. ایک رات کا بھی حق نہیں دیا جا سکتا. اتنے احسانات ہیں. کیوں کہ اگر وہ بچپن میں ماں کیئر نہ کرتی نا، لک آفٹر نہ کرتی، شفقت کا، کیئر کا رویہ نہ رکھتی،
تو بچے نے چند گھنٹے کے بچے نے وہیں ختم ہو جانا تھا. اس کی زندگی ہی ماں کی مرہون منت ہے، پھر اس کے بعد باپ کی. تو لہٰذا ان کا مقام اور مرتبہ ہر ایک سے بہت زیادہ ہے. دوسری چیز کیا ہے جی؟ ووادل بناتی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا. اب آپ کی بک میں جو ہے نا یہ ساری تفسیر جو ہے نا وہ آگے پیچھے کی ہوئی ہے، اس کو تھوڑا سا سیکوینس جو ہے نا آپ نے خود درست کر لینا. اپنی لخت جگر اپنے بچوں کو، اور بچوں میں سے بھی پھر بیٹی کو. دیکھیں اس زمانے میں عرب کی جاہلی معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں وہ جنوں کو خوش کرنے کے لیے، شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ بھئی ہم ان کو کیسے کھلائیں گے. یہ عام تھا، لڑکا یا لڑکی کی کوئی قید نہیں تھی. لیکن اس میں سے بھی کچھ قبائل کے اندر اس سے بھی ورسٹ کنڈیشن تھی کہ وہ لڑکوں کو کچھ نہیں کہتے تھے لیکن لڑکیوں کو مار دیتے تھے کہ بھئی ان کو بڑے ہو کر ان کی شادی کرنی پڑے گی، یہ غیر خاندانوں میں جائیں گی، غیر خاندان کے داماد مطلب لڑکے جو ہیں وہ ہمارے داماد بن کر آئیں گے، اپنی جائیداد ہمیں ان سے شیئر کرنی پڑے گی، ان کو ہمیں کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اس وقت تو لڑکی نے کوئی کام نہیں تھا کرنا ہوتا، اس نے بس گھر میں رہنا ہے، شادی ہو کے اگلے گھر جانا، سارے فائدے اگلے گھر والوں نے اس کے اٹھانے ہیں. والدین کے گھر میں تو اس کی کوئی ایسی خاص ڈیوٹی نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. یہاں تک ہوتا تھا کہ وہ ایک جب کوئی عورت ڈلیوری کا ٹائم آتا تو گڑا کھودا ہوا ہوتا تھا انہوں نے پہلے، کہ جیسے ہی بچی ڈلیور ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے، تو انہوں نے دیکھا ہے بچی ہے، اٹھایا اور ساتھ ہی گڑے میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی. یہ ان کا ایک بالکل ایک ظالمانہ اور سنگ دلانہ قسم کا طور طریقہ تھا. تو اگر کسی کے اندر انسانیت کی ذرا سی بھی رمق ہے نا تو وہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دے. اتنا گھناؤنا کام ہے کہ کوئی تہذیب یافتہ معاشرہ ایسے یعنی اس کو ویلڈ نہیں قرار دے سکتا. اسلام آیا تو اسلام نے آ کر جہاں بہت ساری برائیوں کی اصلاح کی، وہاں اس قبیح رسم کو بھی اسلام نے درست کیا اور اس کے بارے میں واضح احکامات دیے. اور جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ پہلے اسلام سے پہلے عرب جو تھے وہ افلاس یا آر وہی شرم ہوگی، یہ ہمیں ہمارا سر نیچا کروائیں گی دوسرے خاندانوں کے ہاتھوں، دوسرے دمادوں کے ہاتھوں، یا غربت کی وجہ سے. اور اولاد کشی بھی تھی. قرآن نے اس برے عمل سے منع کیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اب یہ آیات آپ کو دیکھنی ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطْأً كَبِيرًا. کہ افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. ان کو قتل کرنا بلا شبہ بڑا جرم ہے. اب یہاں جنرل ذکر آگے نا، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. میں نے آپ کو کہا نا کہ لڑکے لڑکیوں کی قید کوئی نہیں تھی بعض قبائل میں، دونوں کو ایک ہی کیٹیگری کے اندر رکھ کر ختم کر دیا جاتا تھا. پھر لڑکیوں کو قتل کرنے کے لیے الگ سے قرآن لے کر آیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل ہوئی تھی، تو وہ یعنی قاتل سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے کیوں قتل کیا تھا، لڑکی سے پوچھا جائے گا، لڑکی کو زندہ کیا جائے گا کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا تھا. یعنی اصل میں اس جرم کی شناخت جو ہے نا، اس کی برائی، اس کو نشاندہی یہاں پر کی جا رہی ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ حدیثیں بھی ہیں جس میں لڑکیوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے گھر لڑکی جنم لے تو وہ اس لڑکی کو قتل نہ کرے اور اس کی پرورش میں لڑکوں کے برابر سلوک کرے تو اللہ ایسے شخص کو ضرور جنت دے گا. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ بڑی ہو کر تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی، شریک طعام ہوگی. پھر آپ عورتوں سے جن امور پر بیعت لیتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی، نہیں عورتیں جیسے بیعت ہوتی ہے نا کہ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کہ میں اللہ کی بندی بن کر رہوں گی، میں شرک نہیں کروں گی، میں فلاں غلط کام نہیں کروں گی. تو یہ ایک کمٹمنٹ ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
مرد ہاتھ میں ہاتھ دے کر کرتے تھے، عورتیں دور سے کھڑے ہو کر کرتی تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ تو اسلام نے مسلمانوں کے دلوں میں یقین پیدا کر دیا کہ رازق اللہ ہے، اس کے ہاتھ میں رزق کے خزانے ہیں، ہر بچہ اپنا رزق ساتھ لے کر آیا ہے، لہٰذا اولاد کو زندگی کا تحفظ دیا جائے، اس کو زندہ درگور نہ کیا جائے، اسے اپنے ہاتھوں سے نہ مارا جائے۔ یہ بہت گندی رسم ہے، بہت کبھی چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز ومنعن، اور بخل کرنا۔ بخل کہ جو کچھ اپنے قبضے میں ہے اس پہ انسان سانپ بن کر بیٹھ جائے، اور جو دوسرے کے پاس ہے اس کو للچائی نظروں سے دیکھنا۔ یہ ہر لحاظ سے گھٹیا عادت ہے، اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی۔ بخیل جو ہوتا ہے نا، وہ خود اپنا دشمن ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بخل کر کے اس نے اپنا بہت سارا پیسہ سیو کر لیا، مال سیو کر لیا، اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا، دولت محفوظ کر لی، لیکن اصلاً وہ بخل کر کے سخت نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَن يَبْخِلْ فَإِنَّمَا يَبْخِلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ۔ جو بخل کر رہا ہے وہ اپنے ہی لیے بخل کرتا ہے، اللہ غنی ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ یعنی جو بخل کرتا ہے اپنا نقصان آپ کرتا ہے، اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارتا ہے، اللہ کو کوئی اس کے بخل سے نقصان نہیں ہے، تم اللہ کے محتاج و فقیر ہو۔ مراد یہاں پر کیا ہے کہ بخل کا وبال خود بخیل پہ پڑتا ہے۔ کیسے؟ اپنی دولت سے خود کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ ڈھنگ کا کھاتا ہے، نہ ڈھنگ کا پہنتا ہے، نہ ڈھنگ کا استعمال کرتا ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں، آرام، آسائش، پیسہ ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود وہ اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اور آخر اسی طرح سے ہی حرام کرتے کرتے ہی وہ قبر میں جا پڑتا ہے۔ پیچھے سے مال جو ہے وہ لوگوں کا، وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ یہ بد نصیبی ہے، بہت بڑی بد نصیبی کہ انسان اپنا پیسہ نہ خود استعمال کر سکے، نہ اپنی زندگی میں اپنے بیوی بچوں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے اوپر ڈھنگ سے استعمال کر سکے، صرف اپنے بخیلانہ عادت کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ انسان کا مال اس کے سوا کیا ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا، بال بچوں پر خرچ کیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی مال تو ہے ہی وارثوں کا۔ تو اس لحاظ سے بخیل کا سارا مال وارثوں کے لیے ہوتا ہے، اس کے اپنے نصیب میں، بیچارے کے نصیب میں کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرے لوگ بخل کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں، محبت ہی نہیں کرتے، معاشرے میں ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ شیطان کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے ایک روز ابلیس کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کس شخص کو اپنا دشمن سمجھتے ہو اور کس کو دوست؟ ابلیس نے کہا میں بخیل زاہد کو بے حد عزیز رکھتا ہوں، کیونکہ وہ عبادت میں اپنی جان ہلکان کرتا ہے، ریاضت مجاہدے کرتا ہے، لیکن اس کا بخل اس کے تمام کیے دھرے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ جبکہ فاسق کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا ہوں جو سخی ہو، کیونکہ اس کی زندگی بھی عیش و عشرت میں گزرتی ہے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اپنی سخاوت کی وجہ سے کہیں وہ بخش ہی نہ دیا جائے یا کہیں اللہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ دے دے۔ اور ہے وہاتی اور گداگری۔ گداگری کسی سے بھیک مانگنا۔ ظاہری بات ہے کہ بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ اتنے لیزی ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتے، کام نہیں کرنا چاہتے، یا پھر اپنے مال کو للے تللوں میں وہ ضائع کر دیتے ہیں، تو بھیک مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اسلام ہمیں جو ایک خوبصورت صفت سکھاتا ہے وہ کہتا ہے ہاتھ سے کما کر کھاؤ، دوسروں کے سہارے نہیں زندگی گزارنی۔ گداگری منع ہے، حرام ہے۔ بہت انتہائی مجبوری ہے، جان جا رہی ہے، مرنے کی حالت آ گئی ہے تو کسی سے مانگ سکتے ہیں، اور کتنا جتنا کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ مانگنا حرام ہے۔ حدیث ہے کہ جو شخص دولت بڑھانے کے لیے گداگری کرتا ہے وہ انگارے مانگتا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ آدمی جب گدائی کیے جاتا ہے، نہیں گداگری، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کی بوٹی تک نہ ہوگی۔ پھر ایک اور بات ہے کہ رسہ لے کر اپنی پیٹھ پر ایندھن کا گٹھا اٹھا لانا اور اسے بیچ کر اپنی عزت بچانا، اس سے بہتر ہے کہ آدمی لوگوں سے مانگے۔ اور یہ بھی ہے نا کہ آپ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دینے والے بنے، لینے والے نہیں، کہ ہر وقت کشکول پکڑا ہوا ہے، کبھی آپ ارد گرد سے مانگ رہے ہیں، پھر نیچے والے ارد گرد سے مانگ رہے ہیں، اوپر والے لیڈر دوسروں سے مانگ رہے ہیں، ہر وقت کشکول پکڑ کر بس مانگا تانگی ہو رہی ہے۔ بھی اپنے وسائل کے اندر جینا انسان کو سیکھنا ہے، خود وسائل جنریٹ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔
اور اگر گھر کے ایک بندے کے کمانے سے پورا نہیں ہو رہا تو باقی گھر کے فیملی ممبرس کا کام ہے کہ وہ اپنی اپنی انرجیز ایفرٹس وغیرہ لگا کر کچھ نہ کچھ اپنے وسائل جو ہیں جنریٹ کرنے کا کام جو ہے وہ شروع کریں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، وَقَرِحَ لَكُمْ قِیلَ وَقَالَ، اور تمہارے لیے قیل و قال کو ناپسند کر دیا گیا۔ اب قیل و قال زبان کی حفاظت کے حوالے سے یہ ایک اہم ٹرم ہے جس سے روکا گیا ہے۔ مراد کیا ہے کہ لوگوں کی لایانی باتوں کو بیان کرنا اور ایسی باتیں آگے یعنی کہ شیئر کرنا، ان کو اپنی گفتگو کا حصہ بنانا کہ جن کی اوتھینٹسٹی کا ہمیں علم نہیں ہے، یعنی ہمیں نہیں پتہ کہ وہ باتیں صحیح ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہاں جی وہ فلاں نے کہا، اچھا وہ فلاں نے کہا، ہی سیڈ، شی سیڈ، فلاں نے اچھا یہ بات کہی تھی، کیا کہی تھی، صحیح تھی، غلط تھی، کیوں اس نے کہی تھی، کس وجہ سے کہی تھی، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، بس ہم اس کو آگے شیئر کیے چلے جا رہے ہیں۔ جب ہم اس طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں نا، ہی سیڈ، شی سیڈ، کج بحثی، بحث کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسا کہ بھئی اچھا جی یہ بات کیسے ہوئی، وہ بات کیسے ہوئی، اور سنی سنائی باتیں ایسے ہی پڑھا اور پڑھ کر پھر اس کو آگے یعنی کہ شیئر کرنا شروع کر دیا، دیکھے بغیر کہ یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے نا، ہمیں اس طرح کے ایس ایم ایس اور میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جو چیز ہے نا، وہ مدینہ میں قبر جو ہے وہ پھٹی ہے اور وہاں سے مردہ نکلا اور وہ مردے کے اوپر وہ سانپ بیٹھا ہوا تھا، اور پھر فلاں بندے کو رات کو خواب آیا، اس نے کہا کہ یہ پیپر جو ہے نا یہ بانٹو آگے 1000 لوگوں تک، اگر تم نہیں بانٹو گے تو بہت نقصان۔ یعنی یہ عجیب و غریب چیزیں ہیں نا کہ فلاں نے کہا، کس نے کہا، بھئی کیوں کہا، کون ہوتا ہے وہ کہنے والا، تو یہ قیل و قال کے اندر آ جاتا ہے۔ تو قیل و قال جو ہے نا اس کو بھی حرام ٹھہرا دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اس بک میں قیل و قال کی کوئی ہیڈنگ نہیں ہے۔ اب جو میں نے آپ کو یہ تھوڑی سی بات بتائی ہے نا قیل و قال کے حوالے سے، اس کو آپ ہیڈنگ بنائیں، بنا کر یہاں پہ لکھیں کہ یہ لا یعنی بحثیں ہیں۔ ایسے ہی انسان کے گفتگو کے حوالے سے ایک غیر محتاط رویہ اختیار کرے، غیر ذمہ دارانہ، غیر سنجیدہ، بس ہر وقت وہ لوگوں کی باتیں جو ہے وہ آگے پھیلا رہا ہے یا بال کی کھال اتار رہا ہے، فضول قسم کی باتیں، فلاں نے کہا، فلاں نے یہ کیوں کہا، یعنی فلاں فلاں نے کہا، یعنی یہ چیزیں آپ نے لکھنی ہیں، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں ہی سیڈ اور شی سیڈ۔ اچھا اس نے کہا، کیوں کہا، اس کی صحت کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس کو آپ نے خود 2-4 لائنوں میں اسے بیان کر لینا ہے۔ پھر اگلی چیز کیا ہے، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، بہت زیادہ سوال کرنا۔ اب سوال کرنے کے اندر اب آپ دیکھ لیں گے یہ بھی زبان کے حوالے سے آتی ہیں چیزیں کہ غیر ضروری سوالات کہ جس سے نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ ہی دنیا کا کوئی فائدہ ہے، ایسے ہی بال کی کھال اتاری جائے، بلا وجہ تجسس، چھان پھٹک۔ یہی کہا گیا ہے نا کہ علمی تفوق، یعنی آپ دوسروں کے اوپر اپنا روب ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ جی دیکھو مجھے کتنی زیادہ باتیں پتہ ہیں اور میں کتنا عقل مند ہوں، میں کتنا پڑھا لکھا ہوں، اور یہ باتیں جو ہے نا آگے بیان کر دی جائیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے ہم سپوز میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے نا، اب ہمیں اس کی تفصیل نہ قرآن میں ملتی ہے نہ ہی ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ وہ کشتی کی جو کشتی بنائی گئی تھی وہ کیا تھی۔ تو اب لوگوں کے اندر اس طرح کی بہت ساری باتیں خاص طور پہ بنی اسرائیلی روایات میں مشہور ہیں، اچھا جی کشتی تھی، اس کے اندر اتنے کمرے بنائے گئے، پھر وہ فلاں کمرہ ایسا تھا، ایک ایک چیز کی ڈیٹیل۔ تو یہ چیزیں کیا آ جاتی ہیں، یہ قیل و قال میں بھی آ جاتی ہیں اور کثرت سوال کے اندر بھی آ جاتی ہیں۔ اب اگر آپ سے کوئی سوال ہی پوچھتا ہے کہ جی بتائیں نوح علیہ السلام کی کشتی کی ڈیٹیل بتائیں، آپ کے ایک مناسب سی کشتی تھی، یقیناً اس میں کچھ جانور جو ضروری تھے اس وقت معیشت کے لیے وہ جانور رکھے گئے تھے، اور کچھ لوگ اس میں تقریباً 87 یا 90 کے قریب لوگ بیٹھے تھے، تو اتنی مناسب سائز کی کشتی ہوگی، تو کہہ نہیں اور ڈیٹیل بتائیں، تو یہ کیا ہے، کثرت سوال میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک، اب موسیٰ علیہ السلام کا عصا کیسا تھا بتائیے ذرا، اچھا وہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ نازل ہوا تھا اس کی ڈیٹیل ذرا بتائیں اگر آپ کو پتہ ہے۔ اچھا بنی اسرائیل کو جیسے گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے کس طرح سوال پہ سوال کیا، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی نوعیت کیسی ہو، لوگوں نے خود اپنے لیے جو ہے نا وہ مشکلات پیدا کر دی۔
ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لوگوں نے بڑے عجیب و غریب سوال کیے کہ جی ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ لوگوں تم پر حج اللہ نے فرض کیا ہے تو حج کرو، تو ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا میں ہر سال حج کروں؟ تو آپ خاموش رہے۔ اس نے 3 بار یہ سوال کیا تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو کیا حج ہر سال فرض ہو جاتا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی جو امتیں ہیں وہ اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے بہت زیادہ کثرت سے سوال کیے تھے، لہٰذا یہ جو کثرت سوال ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہر جگہ سوال جو ہے وہ منع نہیں ہے، اگر سوال با مقصد ہے تو منع نہیں ہے، بلکہ با مقصد سوال جو ہے نا وہ آدھا علم ہے۔ ایسے ہی فضول قسم کے سوال کرنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا میرا باپ کون ہے، کسی نے آ کر پوچھا میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو، کیا پوچھنا چاہ رہے ہو مجھ سے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ایسے سوالات کے جن کے حوالے سے کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے، دین دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے سوالات بار بار کرنا یہ کثرت سوال کے اندر آتا ہے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آخری چیز جو آپ کے اس میں آتی ہے وَإِذَا، اب جو میں نے مثالیں نہیں ہیں نا کثرت سوال میں، یہ لکھ لیجئے گا اپنی بک میں، نہیں ہیں آپ کی بک میں مثالیں۔ وَإِذَاعَةَ الْمَال، اور مال ضائع کرنا۔ اب مال کیسے ضائع کیا جاتا ہے، اس کو آپ کہیں گے اسراف کے اندر آ جائے گا نا، اور بہت اسراف کیا جاتا ہے، بے ضرورت خرچ کرنا۔ اب جیسے گھروں کے کمروں میں لائٹیں جلا دیے جائیں، پنکھے جلا دیے جائیں، پانی کا ٹیپ کھول دیا جائے، بلا ضرورت پانی بہتا رہے، اور لوگ ٹوٹی جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ٹوٹی کھلی چھوڑ دیتے ہیں، یا پانی وہ ٹپ ٹپ ہو رہا ہوتا ہے یا ویسے پانی کہیں سے بہہ رہے ہیں اس کو کھول دیتے ہیں۔ پنکھے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں بھئی اس کمرے کا پنکھا لگائیں، لائٹ جلائیں، لیکن ہم نہیں کرتے۔ اور آپ دیکھیں کالج میں تو یہ ایک عجیب ہی بلا ہے، یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھئی اتنی ماشاءاللہ 800-900 بچیاں ایٹ اے ٹائم ہوتی ہیں، کیا کسی کے گھروں میں بھی یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ بجلی کے بل کس قدر بجلی مہنگی ہے، اور نہ بھی مہنگی ہو تو یہ وسائل ضائع کرنے والی بات ہے۔ لوگ وہ ہیں کہ جن کو پانی بھی نہیں نصیب ہوتا، تھر کے علاقوں میں چلے جائیں نا، لوگ کئی میل دور سے پانی بھر کے لاتے ہیں، اور پانی کو میڈیسن کی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے یوز کرتے ہیں، اور جھوڑوں اور تالابوں کا پانی وہ پینے کے لیے گندا مجبور ہوئے ہوتے ہیں، یوز کرنے کے لیے مجبور ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں پانی مل رہا ہوتا ہے، ہم اسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بجلی مل رہی ہے، وہ علاقے ہیں جہاں پہ بجلی کا وہ شکل نہیں دیکھتے، اللہ نے ہمیں بجلی دیا، ہم بجلی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وسائل کا جو ضیاع ہے نا یہ سخت ناپسند فرمایا گیا ہے، یعنی وسائل مال کا جو ضیاع ہے، پیسہ ہے، وسائل ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اور جیسے کھانا ہے، اب شادی بیاہ میں آپ دیکھیں نا، ہم اپنی نظر کی وہ ایک خرابی ہوتی ہے، نیت خراب ہوتی ہے، لالچی قسم کی نیت، کہ بھر کے وہ پورا پہاڑ بنا لیتے ہیں بوٹیوں کا اور چیزوں کا، پھر وہ کھایا نہیں جاتا، اور پھر اینڈ میں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میں نے تو اکثر لوگوں کو دیکھا کہ وہ گھر آ کے شادی کا کھانا کھا کے جب آتے ہیں تو خوب ان کے پیٹ ہی کئی دن خراب رہتے ہیں۔ ایسے ہی بے جا سونا، کہ ہر وقت سوتے ہی رہنا ہے، کہ بھئی کام ہی کوئی کر کے نہ دینا، تو بھی زندگی کے اندر کچھ اگر کام کرنے ہیں، مقاصد ہیں، تو سونے جاگنے کی ایک روٹین بنانی ہوگی۔ پھر یہ کہ ہر روز گھر کے ڈیکوریشن کے کپڑے پردے چینج کرتے رہنا، اور پھر بیڈ کورز لے کر آنا، پھر کراکری لے کر آنا، پھر سارا پیسہ اسی میں لگاتے رہنا، پھر برانڈڈ کپڑے لے کر آنا، برانڈڈ جوتیاں، بھی وہ ایک کریز آ گیا ہمارے اندر۔ تھوڑے چیز کے اوپر کانے نہیں ہونا، بلکہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ سمیٹنے کی کوشش کرنا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو ضیاع اور بیجا خرچ ہے نا یہ انتہائی یعنی کہ ایک دیمک ہے ہمارے لیے۔ محکمہ مال ہے، بجلی ہے، انکم ٹیکس ہے، عمارات، صحت، تعلیم، اتنی ہیرا پھیری ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے، کیا کچھ جاتا ہے، پل سڑکیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اگلے دن ہی وہ دھڑنا شروع ہو جاتی ہیں، دوائیاں آتی ہیں اوپر سے لیکن وہ سب کھائی پی جاتی ہیں۔ بہرحال بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ رزق حرام بھی کھایا جا رہا ہوتا ہے، اور رزق حرام کے حوالے سے کوئی کیئر نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت، آپ کی بک میں آیت ہے، اب اس پہ کافی ڈیٹیل ہے آپ کی بک میں، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو ذرا مناسب سا لکھیں گے تاکہ ایک آدھے گھنٹے میں آپ کا کوسچن اٹیمپٹ ہو جائے۔ قرآن میں یہ آیت، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اسراف کے حوالے سے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھ، کنجوس نہ بن جا، نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دے کہ پھر لوگوں کی ملامتیں سننے لگو اور عاجز اور درماندہ بن کر رہ جاؤ۔ تو مراد یہی ہے کہ کنجوسی اور اسراف دونوں ناپسندیدہ ہیں۔ انسان کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے کہ بعد میں
لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا پھرے، اور اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ چادر دے کر پاؤں پھیلاؤ اور اعتدال میں رہو۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو اندھا دھند خرچ کرتا ہے اللہ اس کو دوسروں کا محتاج بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور خرچ کے معاملے میں ہمیں بہتری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دل کی تنگی ہے نا، اب اس کو دیکھ لیں، بخل میں لے کے جانا یا کہیں پہ بھی نہیں رکھنا تو اس کو یہاں سے پھر سکپ کر دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ فی الحال تو یہ اب کہیں پہ بھی اس کو ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے، تو دیکھ لیجئے گا۔ السلام علیکم۔